السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر پلانٹ وائس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. آج میں لے کر آئی ہوں ایک نئی کہانی جس کا نام ہے دلہن کی روح. اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی تو گہری نیند میں سویا ہوا نوجوان اٹھ بیٹھا اور اس کی نظر سامنے جب دیوار پر پڑی تو وہ دہشت سے دو چار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا. اور پھر چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس آپ کو مل جائیں. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم چند دوست جب FSC کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئے تو سیر کے لیے مری جانے کا پروگرام بنایا. ابتدا میں گھر والوں نے باز رکھنے کی کوشش کی مگر بعد میں ہماری ضد کے آگے جھک گئے. ان کی بے پناہ نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب دوست مری کے لیے روانہ ہوئے. جب مری پہنچے تو ابو کے ایک دوست کے آفس کے اوپر بنے آفیشل ریسٹ ہاؤس میں ہم سب کی رہائش کا بندوبست تھا. ہمارے لیے 2 بیڈ روم تھے. ایک نسبتاً بڑا بیڈ روم تھا جس میں 3 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے. اس کے ساتھ کا بیڈ روم چھوٹا تھا، وہاں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے. ان کمروں کے باہر چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے 5 سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں. اوپر ہال میں شاندار میوزک سسٹم اور سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. ہال کے سامنے بڑے بڑے سلائڈنگ ڈورز تھے، یعنی ایک طرف ہال میں دیواریں نہ تھیں، بڑے بڑے شیشے لگے تھے اور شیشوں کی دوسری طرف چھت تھی، بہت بڑی سی. شام کو ہم وہ سلائڈنگ ڈورز ہٹا کر چھت پر بیٹھ گئے. بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اونچی آواز میں ڈیک سننے کا مزہ آ گیا. حسن کچن سے چائے بنا لایا. ہم پانچوں نے کچھ دیر تو عمر کا انتظار کیا، لیکن پھر نوید اسے بلانے کے لیے چلا گیا اور آ کر کہا کہ وہ نہا رہا ہے. ہم سب چائے پینے لگے. میوزک سننے باتیں کرنے میں خیال ہی نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. جب 1.25 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک نوید بولا، یار عمر نہیں آیا. میں اٹھ کر نیچے گیا، اسے آواز دی تو غسل خانے سے مغلظات کا سیلاب امٹنے لگا. مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر احساس ہوا کہ وہ چلا رہا ہے. کسی نے شرارت سے باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا. میں نے فوری طور پر دروازے کا ناب گھمایا، دروازہ کھل گیا. باہر آتے ہی وہ چیخا، 1 گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، حد ہو گئی. سوری یار، ہم باہر تھے. چھت پر ڈیک بھی بلند آواز میں بج رہا تھا. ہم نے سوچا شاید اتنے خوبصورت باتھ روم ٹب سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا. وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتاؤ کنڈی کس نے لگائی تھی باہر کی؟ اب سب چپ. عمر چپ چاپ نوید کو گھور رہا تھا. نوید قسمیں کھانے لگا کہ وہ اسے بلانے ضرور گیا تھا پر کنڈی لگا کر نہیں آیا. بڑی مشکل سے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا. عمر کا موڈ بڑی دیر بعد بحال ہوا. سفر کی تھکان تھی، سب نے کھانا کھا کر آرام کو ہی ترجیح دی. ویسے بھی مری کے دوستوں سے اگلے روز ملاقات ہونی تھی اور پھر پروگرام طے کرنا تھا. میں رات کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا تو دروازہ غالباً بند تھا اندر سے. میں بے خیالی میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا. تھوڑی دیر گزری کہ عمر کہنے لگا، آ کر لیٹ بھی جا، لیٹ کر ٹی وی دیکھ لے. میں اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا. وہ ہنوز بند تھا. میں نے ہینڈل کو گھماتے ہوئے دستک دی. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی. حسن اور عمر اکٹھے بولے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دروازہ کافی دیر سے بند ہے، میں نے زور سے ہینڈل گھماتے ہوئے کہا. اور اندر کوئی ہے تو بول نہیں رہا. یار چلو اب ختم کرو بحث. غسل خانے کو بھی چمٹ گئے دونوں. نوید بڑبڑایا. میں بھی آ کر لیٹ گیا. آدھے پونے گھنٹے میں شاید سبھی سو گئے ہوں گے مگر مجھے عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نئی جگہ کا نیا پن اور تھکاوٹ کی وجہ سے کروٹیں بدلتا رہا. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باتھ روم سے کوئی نکلا ہو. میں نے سر اونچا کر کے دیکھا. نوید، عمر اور احسن سب گہری نیند میں تھے. کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. میں اسے اپنا وہم قرار دے کر سونے کی کوشش کرنے لگا. میں نے سونا چاہا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا. پھر ایسا لگنے لگا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے لگا ہے. مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ پانی کی بوتل میرے بیگ کے پاس ہی پڑی تھی. میں اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھانے لگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نوید کے پاؤں کے پاس کوئی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا تھا. سیاہ تاریک مجسم، نیگیٹو باڈی کی آؤٹ لائن قدرے واضح تھی. میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت.
مجھے ہاتھ پیر سرد ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ نیگیٹو غائب ہو گیا۔ میں اب بھی آنکھیں پھاڑے نوید کی پالتی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نامعلوم کب آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ سارے کمرے میں ہم لوگوں کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ سب کے بیگ اوندھے پڑے تھے۔ میں ماتھے سے بال ہٹاتا، جمائیاں لیتا اٹھا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ عمر بولا، یہی بات تو ہم سب کر رہے ہیں کہ یہ کس کی شرارت ہے، سارا سامان مکس ہو گیا ہے۔ نوید بولا، یار ادھر کہیں جن بھوت تو نہیں؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مجھے باتھ روم جاتے ہوئے رات کی یاد آئی۔ میں ایک لمحے رکا کہ وہ رات کی نوید کی پالتی کے پاس، پھر سوچا خاموش ہی رہوں، ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو اور یہ سب ڈر گئے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ حسن جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا آہستہ سے بولا، یار جو ہوا سو ہوا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو بہت ہی واہیات شرارت ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا وقت، چیزیں درست کرنے میں لگ جائے گا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ٹینشن دینے اور لینے۔ جس کسی نے بھی کیا ہے پلیز دوبارہ نہ کرے۔ وہ میری طرف مخاطب ہوا، احسن تو باتھ روم سے ہو کر آ، پھر سب مل کر چیزیں درست کریں گے۔ پہلے میں چوکیدار کو بلا کر ناشتے کا کہتا ہوں۔ فصیح بھائی کو 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ لیٹ ہوں، ابھی سب کے تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ حسن 1.5-2 سال ہم سب سے بڑا تھا، معاملہ فہم بھی تھا۔ اکثر چھوٹی موٹی بگڑی صورتحال کو وہ ایسے ہی سنبھال لیتا تھا۔ جتنی دیر میں ناشتہ بنا کر ہم سب کچھ سنبھال کر تیار بھی ہو گئے۔ باقی پورا دن فصیح بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزارا۔ رات کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھایا اور رات گھر واپس آئے۔ سب کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، ہوا بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، سلائڈنگ ڈورز ہٹائے اور ڈیگ آن کر لیا۔ دوسرے روز فصیح بھائی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارا لنچ رکھا تھا۔ باتیں کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دن بھر کی تھکن سب پر غالب آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب نیچے اترنے لگے۔ میں اور عمر آخر میں اترے، سسٹم بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے ہم بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کی لائٹیں بند تھیں۔ ہم خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ مجھے سوتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ نیند اچٹ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مجھ پر پورے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں پھر کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی، بالکل میرے پاس، اور نتنوں میں ہلکی ہلکی خوشبو بھی آئی، پھولوں کی یا کاسمیٹک کی، مگر میں سوتا رہا۔ پھر اچانک نیند میں خیال آیا کہ پھر کوئی لڑکا سامان کے ساتھ شرارت تو نہیں کر رہا، ورنہ صبح پھر ہمیں چیزیں اکٹھی کرنا پڑیں گی۔ جھنجھلاہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی سامنے جو صورت نظر آئی، اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملیں، پھر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے شرارے کو ٹھیک کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر حسن عمر کو آواز دینی چاہی، پر حلق خشک ہو رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں بے جان۔ میں ساکت بیٹھا تھا۔ ارد گرد ایک معنی خیز سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر اچانک سے وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ اب سامنے کا کاؤچ خالی پڑا تھا اور ارد گرد سے حسن، عمر اور نوید کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے حسن کو آواز لگائی، حسن یار بات سن۔ اسے بہت نیند پیاری تھی، اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اٹھتے ہوئے وہ چیخنے نہ لگے۔ حسن، میں دھیرے سے بولا، تجھے دن کافی نہیں ہوتا باتیں کرنے کو؟ ایک نہیں سنوں گا تیری۔ حسن سرخ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، پھر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ عمر، نوید، میں نے شانہ ہلایا۔ نوید یار بات تو سن۔ وہ دونوں بالکل سیدھے بے سود لیٹے تھے۔ ان کا اس طرح لیٹنا عجیب سا لگا۔ میں اٹھا، فرید اور ریحان کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی اچانک باہر سے کتوں کے غرانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے 8-10 کتے اپنے پنجوں سے دروازے کھرچ رہے ہوں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی عمر اور نوید کی طرح بے سود لیٹا دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکیوں کے شیشوں پر سے آ رہی تھیں۔ میں ڈرتا ہوا کھڑکیوں تک آیا، ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو نہ کتا اور نہ کسی کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہ کہاں؟ یہ تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں، پھر یہ کتے؟ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی۔
نامعلوم وہ کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا۔ کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا۔ عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، سب پڑے سو رہے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بازوؤں کو آنکھوں پر رکھ کر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اٹھ جاتی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھ کر سونے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا اور ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم سادھے باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر سے آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں پھر اٹھائیں۔ کوئی اب باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، میں نے پکارنا شروع کیا۔ میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ کے لیمپ کو روشن کیے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے بار بار تو یہ وہم نہیں ہو سکتا اور اس چوکیدار کی بھی میں خبر لوں گا کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ یقیناً یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور حسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی قہقہا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچے اونچے قہقہے لگا رہی تھی اور اس کی گردن سے بھل بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے آواز اونچی میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے عمر کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر؟ کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا۔ کاؤچ تو خالی پڑا ہے، پر یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کر روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ حسن، حسن جلدی اٹھ جا۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے قہقہوں اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی گھگھیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی مہلک ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پر گرا تھا اور وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے قہقہے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت اور خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش۔ پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ، اتنے قیامت کا شور مچا ہے اور وہ پڑے سو رہے ہیں۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی پھک پڑ گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں، حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے اور باجی منہ بھی دھلا گئیں۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیہ اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے باتھ روم میں، اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس لوٹے۔ چوکیدار اب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کر اس کو تو جھاڑ پلاؤں۔ میں نے نیچے جانے والا واحد دروازہ کھولا، وہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگیں۔ ریحان، حسن، ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی، وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ سب نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس کو نہ کھلنا تھا، وہ نہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر پھر کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسن، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو ہے میرے پاس، پر انہیں کل شام ابو دھابی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو 2:45 بج رہے ہیں، ڈانٹیں گے مجھے۔ ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔
چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ بہت ہی مشکلوں سے انہیں قائل کیا، ورنہ پہلے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اسے 2 قدم چلنا بھی دوبھر تھا۔ فصیح بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلتے ہیں، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اکٹھے ہال میں آئے تو ہمیں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال کی بتیاں روشن تھیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈورز کھلے ہوئے، ہر طرف عجیب و وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اتنی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی، اور جو تھیں وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئیں۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک غرغراہٹوں کی آوازیں آنے لگ گئیں، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ حلق خشک تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی، دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے؟ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتاتے وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھاتا۔ خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتائیں گے کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا رہا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہیں، جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزار کے ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، پر ان کے گھر پہلے ہی بھی مہمان رہے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا۔ سب نے پیا تو ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ 7-8 برس قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر ہی آ گیا۔ نامعلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ اس نوعمر لڑکی کے ماتھے پر جڑا ٹپکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف، نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی روح اب تک بھٹکتی رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا۔ میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آئے آج تیسرا روز تھا۔ وہ کچھ سلائی کر رہی تھیں، مجھ سے کہنے لگیں، مری میں سب ٹھیک تو رہا تھا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگیں، وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے،
بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے سی بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے غرانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نخواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ او خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بامشکل 3 مرتبہ لا حول ولا پڑی، ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ پھر اتنے میں ہی میں نے کہا، واقعی امی، ماں ہوتی ہے۔ بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔